مبارک ہے کیونکہ پرسوں انشاءاللہ شب برات ہے انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ اپنے رسول علیہ السلام کی امت پر رحمت فرمائے گا، بخشش فرمائے گا، مغفرت کے دروازے کھل جائیں گے اور آپ کے پاک وسیلوں سے فیض خیر انشاءاللہ مسلسل ملے گا۔ لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ پہلا کام جو ہمیں کرنا ہے وہ ہے توبہ، ہماری زبان سے، ہمارے کردار سے، اخلاق سے، ہمارے کسی بھی معاملے سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچ رہی ہو اس سے توبہ کرنی ہے، پہنچائیے تو معافی مانگنی ہے، اور جس کا دل دکھایا تو اس سے معافی مانگنی ہے، اس سے معافی مانگی، پھر وسیلہ مصطفیٰ لے کر رسول پاک سے معافی، یہ وسیلے جب شامل ہو جائیں گے تو پھر رب کریم فرمائے گا آنا تمہارا نام تھا معاف کر دینا جو پر وہ ایسی عظیم بارگاہ ہے، ایسا کریم ہے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بندے کی جو پیشی اللہ کی بارگاہ میں ہونی ہے اس کے کچھ مناظر ہمیں چاہیے تو یہ تھا، اور یہ آج پہلی بار میں نہیں پیش کرتا، آپ نے نماز بھی سنی، کتابوں میں بھی پڑھے پڑھتے رہتے ہیں، لیکن وہ رنگ بھی تو نظر آنا چاہیے، وہ رنگ نظر نہیں آتا کسی بھی جگہ پر، ورنہ ہم تو اس عقیدے کے بندے اور ہم یہ دعا کیا کرتے ہیں ان وسیلوں سے، جو رنگے کے جامی پر رومی پہ چڑھایا تھا، لیکن وہ بھی تو اللہ کی بدت ہے نا، رومی جامی، وہ اپنی زندگی کی ہر نقل و حرکت کو سنت مصطفی میں کے ساتھ ڈال دیتے ہیں، لیکن ہم دور ہیں، صرف بات ہی بات ہے، جو رنگ کے جامی پر رومی پہ چڑھایا تھا، اس رنگ کی کچھ رنگت مجھے پہ بھی چڑھا جانا، آمین کہہ لوگ سے، لوگ سے آمین کہیں، وہ رنگت چڑھ گئی تو بیڑا پار ہو گیا۔ تو میرے نبی علیہ السلام نے اپنے غلام کی جو پیشی ہوئی ہے نا بارگاہ خدا، اس کے انتہائی روحانی روح پر بنا دے، وہ زیادہ نہ فرمائے اور ڈرایا نہ، حالانکہ آپ بشیر بھی ہیں، خوشخبری دینے والے، اور نذیر بھی ہیں، اور نذیر کا مطلب ایسا نہیں ہے نعوذ باللہ کہ ڈرائے جاؤ اپنے کا خون خوشک کر دو، نہیں، ڈرانے سے مراد یہ ہے کہ ہر کام کے انجام پر نظر رکھی جائے، فوکس کیا جائے کہ یہ جو میں قدم اٹھا رہا ہوں اس قدم سے مجھے، میرے گھر والوں کو، دوست احباب کو، معاشرے کو نقصان نہیں ہوگا، خاص کر دین کو بھی کوئی نقصان نہیں ہونے والا، تو اس بات کا خوف دل میں پیدا کرنا یہ ڈر تھا، کیونکہ جب اللہ کی بات میں پہنچ جائیں گے پھر عمل کی دولت نہیں ہوگی، پھر تو فیصلہ ہوگا دو، یہ جنت یہ دوزخ، تو میرا ایمان ہے ہم نبی کریم علیہ السلام کے خاندان والوں کو، صحابہ کرام کو، اولیاء کرام کو ان مزار پاک والوں کے مشن پر ہم چلتے ہیں تو باقی یقین ہمارے پاس ہے کچھ بھی نہیں، لیکن ان کے نام کی برکتوں سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دوزخ سے نجات اور جنت عطا فرمائے گا۔ تو منظر کشی کچھ اس انداز ہے میرے پاک پروردگار عالم نے فرمائی ہے، ایک شخص کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا اور کائنات کا رب اس کو اس سے گناہ بتائے گا کہ تو نے یہ گناہ کیا، فلاں واقعے میں فلاں کے ساتھ دھوکہ بازی کی تھی، وہ چپ، فلاں کے ساتھ چوری کا معاملہ کیا تھا، اس کے پیٹ پیچھے غیبت کی تھی، اور نماز فلاں وقت کی نماز جان بوجھ کر بستر میں پڑا رہا، دوستوں کے ساتھ بیٹھا رہا، آج تک جس طرح پتنگ بازی ہے، نعوذ باللہ کبوتر بازی ہے، پتہ نہیں کیا کچھ بازاروں میں جیسے فضول میں، تو ایسا کیا کہ نہیں کیا؟ تیرے پاس وقت نہیں تھا، اذان تو نے سنی لیکن تو نہیں نہ آیا، رمضان المبارک آیا، اللہ تعالیٰ جلدی ہمیں رمضان المبارک میں داخل فرمائے،
شاہ صاحب بڑی نبی بات، بڑی مزے کی بات کی. تو رمضان المبارک میرا مہمان تیرے پاس آیا، تو نے منہ در پھیر لیا. ہر روز صبح سحری کے وقت تیرے کان میں آوازیں گونجی تو نہیں اٹھا، پرواہ نہیں کی. افطاری کے ٹائم میں کہیں توحیدی نغمے، کہیں نعت پاک، کہیں درود اسلام کی گجرے آوازیں آتی رہیں تو نے بھی پرواہ نہیں کی. نہ خود اہتمام کیا نہ اہتمام کرنے والوں میں شامل رہا. ایسا ہے؟ اب بندہ چپ. اب رب فرمائے گا تیرے خاطر بھی یہ گناہ ہے. چھوٹے چھوٹے گناہ کائنات کا رب جب بتا دے گا تو وہ خاموش ہو کر فرمائے گا نہیں بتا یہ ہے ایسا. اب وہ ڈر کے مارے کیسے ہم کرے؟ کائنات کا رب جب آرڈر فرمائے گا، آرڈر آئے گا تو بولنا پڑے گا. اب کائنات اچھا بندہ یہ منظر کا شکر نبی کا فرمائے بندہ گھبرا رہا ہے، پریشان ہے کہ یقیناً جب میں نے کام ہی کوئی نہیں کیا تو 8-10 گھنٹے پھیلتی بجا کر بیٹھ کر بغیر کام کیے تو اجرت نہیں نہ ملتی. محنت کرنا پڑتی ہے، تو پسینہ نکلتا ہے، تو محنت مشقت کرنا پڑتی ہے، مالک کو پھیلتی آنر کو راضی کرنا پڑتا ہے، پھر جا کے دیہڑی ملتی ہے. وہ تو احکم الحاکمین بادشاہوں کا بادشاہ جس کے حکم کے بغیر پتہ نہیں ہلتا، سانپ نیچے کا اوپر نہیں آتا، اوپر سے نیچے نہیں آتا. اتنی نافرمانی. اب آئے گی مزے کی بات. اب وہ اندر سے پسیج رہا ہے، پسینے میں ڈوب رہا ہے، اندر اندر اپنے آپ کو کوس رہا ہے کہ کیا کیا تو نے، اس حالت میں آ گیا. کوئی تیرا اچھا کام نہیں، کوئی نیکی نہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں بندہ پریشان ہے، اللہ کی ذات اپنی شان کے لائق مسکرا دے گی. یعنی اس کی قدرت یا وہ بغیر وجود کے لیکن اس کا وجود بھی ہے، لیکن کوئی وجود کو ثابت کرے وہ کافر ہو جاتا ہے. ایک عجیب الگ معاملہ ہے، تو اس کو انکار بھی نہیں کر سکتے. تو اب بندہ پریشان، رب مسکرا رہا ہے اپنی شان کے لائق، اپنی عزتوں کے لائق. بندہ دل میں سوچتا ہے کہ یا اللہ پاک تو مجھ پر ہنس رہا ہے. اللہ فرمائے گا مجھے یہ بتا کوئی اور بھی گناہ مجھے یاد ہے یا میں تجھے گنواؤں؟ اب وہ ڈر کے کھڑا ہے. کائنات کا رب فرماتا ہے میں تیرے گناہوں کو نہیں دیکھ رہا، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ شب برات میں میرے نبی کی سنت کو زندہ کر رہا تھا. اب میں تیرے گناہ کو کیا دوں؟ اتنے بڑے بڑے بلندر نبی کو آیا کرے. تو شب برات میں، شب قدر میں جو کچھ بھی تجھ سے ہوا تو نے سنا کبھی کبھار، تو آ گیا. اب میں تیرے گناہوں کو دیکھوں یا نبی کی رحمت کو دیکھوں؟ تو اب جتنے تو نے گناہ کیے ہیں میں نے گنوائے ہیں، ان کے بدلے اس سے 10 گنا زیادہ نہیں کیا. اب اللہ کے رسول مسکرا کے ہنس کے رحمت والے زندان مبارک صحابہ کو نظر آتے تھے. فرماتے ہیں کہ وہ پریشان ہے، رب مسکرا رہا ہے، ادھر رسول پاک کی بتا رہے مسکرا رہے فرما رہے ہیں. اب وہ بندہ فوراً بولے گا یا اللہ پاک میرے تو اور بھی بہت سارے گناہ ہیں، میں نے وہ بھی کیا، میں نے وہ بھی کیا. کائنات کا رب فرمائے گا ابھی تجھ سے میں نے پوچھا تو بولا نہیں. تو کہنے لگا مجھے کہ پتہ تھا کہ تو گناہوں کے بدلے نیکی دینے والا رب ہے. بولے نہیں گربت کی بولا کرو. اس لیے میں کہتا ہوں یہ جمعے کی اس کے آگے آنے کی راتیں ہیں، قیام اللیل ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام کا یہ فرمان حدیث شریف ہے کئی مقامات پر. اور تمام مقاصد فکر کے علماء اپنے اپنے مقصد کے مطابق، کتابوں کے مطابق، اپنے استاد و پیروں کے مطابق، اور یہ پیچھے سلسلہ جاتے جاتے صحابہ پہلے بیان کرام علیہ رضوان تک پہنچا ہے اور خود نبی پاک کی بارگاہ تک پہنچا ہے کہ جب شب برات آتی اللہ کے رسول پاک شب بھر عبادت بھی فرماتے، سجدہ ریز ہوتے اور رو رو کے ہم جیسے نکمی امت کی خاطر دعائیں مغفرت اور اپنی پندرہویں کا روزہ بھی رکھتے. اور اما عائشہ فرماتی ہیں کہ شعبان المعظم میں نفلی روزوں میں آپ اتنی کثرت فرماتے، باقی رمضان کے علاوہ باقی 10 مہینے میں روزے رکھتے کہ بعض اور نے آگے مجھ سے پوچھتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت روزہ دار ہوتے ہیں تو کیا یہ رمضان پاک ہے؟ کس قدر روزے رکھتے؟ اور اما عائشہ فرماتی ہیں، بس اس بات کو مکمل کرو، فرماتی ہے کہ رات ہی میں میری باری بڑی مستند حدیث شریف ساتھ سب نے لکھی باری تھی میری، رسول پاک نے میرے پاس میرے بستر پر رات گزاری تھی، تو میں
میں تھی یا میرے نبی تھے، تو کیا جلوے ہوں گے، کیا منظر ہوگا؟